علی للہ کرو دکھیا پہ کرم للہ کرو۔ حج وہ عبادت ہے جو جوانی میں کرے، واہ، حج جوانی میں کرے۔ مدینہ شریف بھی اگر چلا جائے تو ہوٹل تو ذرا رہتا ہے دور ہے، لفٹ تو انتظام رہتا ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کو لفٹ میں بھی چڑھنے میں پرابلم رہتا ہے۔ ارے کتنے لوگ تو پھنس جاتے ہیں، ہم گئے ہیں نا، کتنے لوگ کہے گا ارے عجیب عجیب نقشہ نظر آتا ہے۔ اچھا پاؤں جو باہر نکالے گا، بیٹا ذرا ہاتھ پکڑ لو، یہ حال رہتا ہے۔ جب سرکار کے روضے پہ گئے، ٹھیک ہے سلام پڑھ لیا، جنت کی کیاری میں اس کو سوچنا پڑے گا جانے میں، کیونکہ وہاں بھیڑ رہتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں جنت کی کیاری مدینے میں ہے، یہاں تک آ گئے ہیں تو اس میں داخل تو ہو جائے۔ یہ بوڑھا رہے گا کیا کر رہے ہیں، انرجی لاس کر کے حج کرنے آئے ہیں؟ جب طاقت تھی تو ہوا کھا رہے تھے، سوچ رہے تھے جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب واہ رے واہ۔ حضرات قسم خدا کی وہ مدینہ نہیں دیکھ پائے گا۔ کیسا ہے نبی کا مدینہ، کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا، کوئی مضمون نگار منظر کشی نہیں کر سکتا، کوئی خطیب اپنے خطابت سے مدینے کی تعریف نہیں کر سکتا، مدینے کا اصل چہرہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ مدینہ وہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جسے وداؤٹ شہر سٹی کہا جائے، کوئی ٹینشن نہیں، مدینے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ قسم خدا کی جا کے دیکھیے، نہیں گئے ہیں تو میں بتا دے رہا ہوں، چونکہ آپ کی دعا سے میں گیا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، سرکار سارے غلاموں کو بلا لیجئے۔ جانا ہے، جانا ہے، پیسہ ہے، پیسہ ہے تو زمین خریدیں گے، لنگڑا للہ ہوں گے تو کہیں گے ہم اب چلیں گے۔ جائیے ایک مرتبہ جائیے۔ آئے ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے، یا اللہ جو لوگ دھیرے دھیرے بولنا اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے دے، مولا اس کے حلق میں بھی طاقت دے دے، مولا کاہن کی طرح ہے اس کے اندر پھرتی دے دے، آواز کو کھول دے مولا۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کو جو شرما دے، لیلۃ القدر کو جو شرما دے، وہ مدینے کی رات ہوتی ہے، وہ مدینے کی رات ہوتی ہے، وہ مدینے کی رات ہوتی ہے۔ پڑھنے کو تو اور دل کر رہا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، لوگ کہیں گے پیسہ مل رہا تھا، شیر بڑھ رہا تھا۔ سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جبکہ پیسے کی ضرورت سب کو ہے۔ پیسہ نہیں رہے گا تو مدینہ کیسے جائے گا؟ پیسے کی ضرورت پیر بزرگ کو بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے ہمیں پیسے کی ہوس ہے، اللہ والوں کو ہوس نہیں ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور سچ ہے کمینہ برباد کر ڈالا کتنے کو، اتنا بھیانک اس کا پاور ہے مت پوچھے۔ کبھی کسی کو آسمان پہ پہنچاتا ہے، کبھی زمین پہ لے آتا ہے، کبھی بھکاری بنا لیتا ہے، کس کس دور سے اس کو یہ گزارتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں مدینہ شریف ہے، اب مسجد نبوی ہے، اور کہیں سے جنگ ہوئی تھی تو بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، سمجھ گئے؟ تو مال غنیمت آیا نا، تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے دروازے پہ پورے پیسے کو درہم کو رکھ دیا، دروازے پہ رکھ دیا۔ اب جو نمازی آ رہے ہیں تو پاؤں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، جو نکل رہے ہیں وہیں پہ رکھا ہوا پاؤں لگا، بہت ہائی لیول کی بات ہے، سن لیجئے گا، پاؤں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ دیا حضور یہ درہم دینار اور یہاں پہ رکھا ہوا سب کے ٹھوکر میں ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ ارشاد فرماتے سن لو، یہ دنیا ہے، دنیا یہ دنیا ہے، اس کا یہی حشر ہوگا۔ دنیا مومنوں کے ٹھوکر میں رہتی ہے، دنیا مومنوں کے ٹھوکر میں رہتی ہے۔ اور پھر ایک مثال سن لیجئے، جو لوگ اس کے پیچھے گئے، کوئی قارون بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی اڈانی
अडानी बन गया, कोई अंबानी बन गया, कोई ये बन गया, वो बन गया, लेकिन याद रखिएगा जिसने इसको ठोकर में रखा कचौचा शरीफ के मखदूम समनानी बन गए, जिन्होंने ठोकर में रखा सरकारे सुरकाही बन गए, जिन्होंने ठोकर में रखा मखदूम बिहारी बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे दोस्तों इससे बच के रहने की जरूरत है। जी हाँ, इसके हवस न हो, जरूरत है तो अल्लाह पूरी कर दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। 5 मिनट बाकी है और एक हदीस पाक भी मुझको सुनाना है, ठीक है? बोलिए, आपको मेहमानों का ख्याल है कि नहीं? 7 मिनट है, इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, कौन किसके घर जाता ना। अब आदमी के पास सब है लेकिन आखिरी में यही कहेगा आई डोंट हैव टाइम। हाँ, सब कुछ है लेकिन मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ टीका है, मेरे यहाँ ये है। बोला भाई सब कुछ है लेकिन करूँ तो क्या करूँ? बोला क्या हुआ? बोला अमार काचे समय नए, बंगला भी बोल देगा। अरे भाई बहुत जरूरी है, हम लोग छोटे आदमी हैं, आप लोग बड़े आदमी हैं, जरा आइए गरीब खाने पे, शान बढ़ जाएगी। बोला नहीं नहीं मेरी दुआ आपके साथ है, क्या बताऊं, टाइम ही नहीं है। आप लोग माशाल्लाह आए, बहुत खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। ये इनके अखलास का नतीजा है, ये इनके मोहब्बत का नतीजा है। जी हाँ, अल्लाह ताला सबके हाजिरी को कबूल फरमा ले। और इन्होंने जो इंतजाम किया इनके भाइयों ने, जिस्मानी ग़िज़ा का इंतजाम बाद में, रूहानी ग़िज़ा का इंतजाम पहले। अल्लाह ताला हदीस पाक भी हम सुना दे रहे हैं, सुना दूं? शायर इस्लाम तशरीफ फरमा, देख देख के हमको शेर पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो भी सोचेंगे 7, 8, 10 साल पहले उन्होंने शेर दिया था, लेकिन अभी तक मुझे याद है। याद है, जी हाँ। इतना अमीन कौन होगा जो अभी तक बचा के रखा है। असल में मदीना शरीफ जो लोग देखे हैं तो कसम खुदा की वहाँ से जब आते हैं यहाँ तो लगता है हम जंगल में आ गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है मदीना शरीफ से आने के बाद। हाँ, जिधर देखिए जलवे ही जलवे हैं। तब समझ में आता है या अल्लाह, जब मदीना ऐसा है मेरे सरकार कैसे होंगे। आप लोग जाइए ना, इंशाल्लाह जाइए, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको मदीने का राही बना दे, या अल्लाह सबको मरने से पहले मदीना दिखा दे। हाँ, जब मदीना ऐसा, जानते हैं मस्जिद नबी में जो पत्थर लगा हुआ है, दुनिया का सबसे कीमती पत्थर मस्जिद नबी में लगा है। लकड़ी जो है चौखट में, पूरी दुनिया में जो सबसे कीमती लकड़ी है वो मस्जिद नबी में लगी। और जानते हैं मक्का शरीफ का टेम्परेचर कितना रहता है? 445, उससे भी ज्यादा। जी हाँ, 45 से ऊपर रहता है। पाँव अगर रखिएगा ना कबाब बन जाएगा। मैं तो पहली बार गया था, अकीदत में मैं सोचा है वहाँ चप्पल नहीं पहनूंगा, पहना तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आते वक्त हो गया, पूरा जल भुन गया था। हम लोग कमजोर आदमी, मदीने की वो संगरेजे तो इतना टेम्परेचर रहता है, लेकिन जो मताफ जहाँ तवाफ होता है वहाँ जो पत्थर लगा हुआ है, कसम खुदा की जितना टेम्परेचर हाई हो जाए वो पत्थर कभी गर्म नहीं होता। अल्लाह, वो पत्थर हरम में लगा हुआ है, वो पत्थर हरम में लगा हुआ है। जी हाँ, ये है। अब जब सोचते या अल्लाह, मक्का मदीना में इतना इंतजाम है तो जन्नत में कितना इंतजाम होगा, जन्नत का इंतजाम कैसा होगा, मदीना ऐसा है, मेरे नबी का चेहरा अनवर कैसा होगा। हम लोग तो देखे नहीं है, देखे नहीं है, सिर्फ सुने हैं। आए क्या कहने हैं, जो देखा वो सहाबी बन गए, जिन्होंने देखा देख के कलमा पढ़ लिया, कायम रहे, सहाबी हो गए। ये नादान नालायक खबीस नहीं देखा फिर भी बकवास करके वहाबी हो गया। वहाबी का ठिकाना जहन्नम है, सहाबी का ठिकाना जन्नत। सरकार कैसे है, आए क्या कहने। असहाबे रसूल से पूछा गया था, हजरत हसन से पूछा गया कि मेरे नबी कैसे हैं, तो कहते कैसे हैं, उनकी तरह किसी माँ ने बच्चा जाना ही नहीं, उनके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो नसीम सहर साहब भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो भी जोश में आ गए। नूर ही नूर, नूर का चेहरा,
اس کے بعد والا جو مصرع ہے نا، اس کے بعد والا وہ جتنا بخیل ہوگا ابھی تک نہیں بولا ہوگا، قیامت کا انتظار کر رہا ہے، محبت ہوگی تو بول دے گا، چونکہ مصرع ایسا آ رہا ہے، نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ۔ بہت منقبت پڑھ رہے تھے امام حسین سرکار کی، بہت پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے کا نام آ رہا، ان کے بیٹے کا نام آ رہا، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاری، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ حضرات یہ تو حضرت مولا علی اصغر، آپ لوگ ان کے مزار پہ نہیں گئے ہیں، ان کے مزار پہ نہیں گئے، باپ پھر باپ کر کیا رہے ہیں؟ یہی سمستی پور، وہی مظفر پور، وہی ویشالی، وہی پٹنہ، جائیے کربلا، جائیے کربلا، اللہ کی قسم، آئے ہے ایک چھت کے نیچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ساتھ یہی ان کے چھوٹے صاحبزادے دفن ہیں۔ ان کے بعد کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس میں سے دو ہستیاں اور الگ ہیں 10ویں محرم کو، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار الگ، ایک حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار الگ، باقی جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ایک ہی قبر میں سب کو دفن کیا گیا، اسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، اسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی دعا سے گیا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچئے جب یہ چھوٹا مولوی ہو کے جا سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ ارادہ تو کیجئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن نبی کا چہرہ، ہائے ہائے کیا کہنے، ابھی بات کہاں مکمل ہوئی ہے، اب نسیم صاحب کو ابھی بھی سنتشٹی نہیں ہوئی، دیکھیں پھر ہندی آگے کہاں سے آ رہا ہے، ان کو بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر قلم اٹھا کے کہہ دیا، اس سے پوچھو تجلی مولا، اس سے پوچھو تجلی مولا، جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، نام بتا دے کیا، اس سے پوچھو، اس سے کوہ طور، سمجھ میں آ گیا، نام معلوم ہو گیا، نہیں ہے نا، یاد ہے تو بھی بتا دے رہا ہوں، فری میں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اوکے، اس سے پوچھو تجلی مولا، جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ ارے سب چہرہ تو الگ ہے جناب، ابھی جنت دور ہے، حور ابھی بہت دور، حور ابھی بہت دور، ابھی ہم لوگ انتقال کریں گے، قبر میں رہیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پھر اللہ کا فضل ہوگا، پھر ہم لوگ جنت میں جائیں گے، تب حور انتظار کرے گی۔ ایک آدمی کے حصے میں 70 ہزار حور خدمت کے لیے ہوں گی، اس کا حسن سنیے گا، باپ رے باپ، سن کے تو لگے گا اب یہ مر جائے، اب یہ جنت میں گھس جائے، اتنی خوبصورت ہے جنت کی حور کہ اگر دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے تو اس کے حسن کی چمک سے دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70 ہزار خدمت کے لیے، لیکن اس کا چہرہ بھی بہت دور ہے، حور بہت دور۔ انڈیا میں ایک چہرہ، انڈیا میں جناب ون پیس فیس، ون پیس، جی ون پیس، کون ہے بھائی؟ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے،
سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو چاند جیسے زمین پہ اترا ہو ایسا اختر رضا کا چہرہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرے تکبیر سنیے شوہر کیسا رہنا چاہیے نبی نے بتا دیا باپ کا کردار کیا ہے نبی نے بتا دیا آج لوگ بیٹی کے یہاں جلدی جاتے نہیں ہیں سرکار جب جاتے تھے ایسی بیٹی بھی کہاں ہے پاپا لے باپ کو کہہ رہی ہے پاپا تو ماں کو کہے پاپی ہنستے کیا ہو میرے بھائی سب ہماری زبان تھوڑی ہے سب سنیے غور سے سنیے اٹینشن پلیز میں اسلامک برادر انگلش کا جنازہ نکال دوں گا نہیں سبحان اللہ بولیے جب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو سیدہ بیٹھی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی بیٹھی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی اور سرکار کی عنایت دیکھیے اپنی بیٹی کے سر کو پکڑتے پیشانی کو چوم لیتے یہ سرکار کا کردار ہے ہم لوگ گھر بیٹی کے گھر گئے منی ٹھیک ٹھاک ہو سب ٹھیک ہے بچہ سب ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہم جائیں گے چلو وہ بھی وہیں سے بولے ابا قسم خدا کی باپ کا کردار کیا ہے نبی نے بتا دیا کوئی ایسا شعبہ زندگی کا نہیں ہے جو نبی نے نمونہ نہیں دکھلایا نماز کیسے پڑھو گے روزہ کیسے رکھو گے عبادت کیسے کرو گے بچوں سے محبت کیسے کرو گے بڑوں کا احترام کیسے کرو گے شادی کیسے کرو گے بیاہ کیسے کرو گے لین دین کیسے کرو گے سرکار نے سب بتا دیا حضرات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا جو کہے کہنے دیجئے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو ایک ایک سنت پہ شروع کیجئے ایک سنت پہ عمل کی عادت پڑ جائے پھر دوسرے پہ کیجئے دوسرے پہ ہو جائے تیسرے پہ کیجئے یا کے بعد دھیرے دھیرے کوشش کیجئے گا تب نا جب نبی کے سنتوں کے پابند ہو جائیں گے تو انعام کیا ملے گا پوری تقریر کا لب لباب نچوڑ میں بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے فری میں نہیں بتاؤں گا پہلے سبحان اللہ بولیے تب قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ یہ حدیث پاک ہے اب اس کا اردو میں علامہ اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب بہت خاموش طبیعت کے آدمی ہیں جو گھرا بھرا رہتا ہے اس میں آواز نہیں ہوتی جو گھرا خالی ہے بھے بھے کر رہا ہے حدیث پاک کا ترجمہ سنیے قسم خدا کی مچل جائیے گا من احیا سنتی سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا میری سنت کو زندہ کیا من احیا سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ارے بھائی اس کو ہم کیسے بتلائیں ہو گیا بہت ٹائم ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی آب و دانا رہا تو انشاءاللہ اچھا تھوڑا سا اور سنا دیں یا اللہ اس محبت کو سلامت رکھ یا اللہ اس محبت کو سلامت رکھ سنیے میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے تو کبھی بیوی کبھی شوہر آپس میں کہتے ہیں یہ کپڑا ٹھیک لگ رہا ہے بیوی کہہ دیتی ہے یو آر بیوٹیفل بس پہن لیا اب کسی کی پرواہ نہیں مولانا صاحب جو کہے ہٹ کہنے دو میری وائف نے پسند کیا ہے اور کبھی آپ کہہ دیجئے گا یہ سوٹ تم کو بہت ہیوی لگ رہا ہے اچھی بیوی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں کرے گی کہ مان لے کہ عورت کیا کہے گی چل ہٹ کسی کو اچھا لگے نہ لگے میرے ہسبینڈ کو تو اچھا لگ رہا ہے ایسا ہوتا ہے نا ہوتا ہے اندر کی بات ہے ہوتا ہے حضرات ہمیں بیوی سے محبت ہو تو اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو اس کے پسند کا خیال رکھتے ہیں حضرات بات صاف ہو گئی جسے نبی سے محبت ہوگی ان کی سنتوں سے پیار ہوگا محبت کی
سرکار عثمان غنی نے ہم وہی کریں گے جو نبی کو پسند آئے، اور پسند کا نتیجہ صرف سنت ثابت کر دیا۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اب محبت رسول کا رزلٹ جو نکل رہا ہے، قسم خدا کی مچل جائیے مچل جائیے۔ شاہ نواز صاحب سے محبت تھی، انہوں نے دعوت دیا، جھگڑا رہتا تو دعوت دیتے نہ، محبت ہی دعوت دیا۔ نسیم بھائی کو محبت ہی شعر لکھ کے دے دیا۔ جب محبت ہوتی ہے تو عطا ہوتی ہے، دھیرے بولیے کوئی سن لے گا۔ جب محبت ہوتی ہے تو نوازش ہوتی ہے، امام سے محبت ہوتی ہے تو مقتدی مسافہ کرتا، بھاری مسافہ ہے اس میں رکھ کر کے۔ اب محبت نہیں رہتی ہے، امام ٹھیک نہیں ہے، ہوا کیا، بولا سجدہ میں پاؤں اس کو اٹھا رہتا ہے، ایک سے ایک نقص نکالتا ہے۔ اب محبت ہوتی ہے تو ہزاروں خطائیں معاف، محبت ہوتی ہے تو عطا ہوتی ہے۔ آپ ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں بھی بچے سے پیار ہوتا ہے تو سیدھے باپ کہتا ہے بول کیا لے گا، نہیں رہا پیسہ، قرضہ بھی لا کے دے دیا، اچھا بیوی میں محبت میں عطا ہے۔ تو حضرات جب پڑوسی سے محبت کریں تو ہم طاقتور ہو جائیں، بھائی سے محبت کریں بازو مضبوط ہو جائے، ماں باپ سے محبت کریں دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے، نبی سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ نبی سے محبت کریں گے اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فری میں بتاؤں گا، اور سن لیجئے، اللہ کا فضل ہے، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، ہوائے فائرنگ نہیں کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ بولتا ہوں۔ ہماری جماعت کے تمام علماء اول فل نہیں بولتے ہیں، دلیل کے ساتھ بولتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب نے مائک کا بھی اتنا اعلیٰ انتظام کیا ہے، لنگڑا للہ بھی آئے گا تو اس پہ گھنٹوں بولتا رہے گا۔ بہت اچھی سیٹنگ کیا آپ نے، دھنیہ واد، بہت اچھی سیٹنگ کیا ہے، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ ہم نے اپنے بھائیوں سے محبت کیا تو مصیبت میں کام آیا، پڑوسیوں سے محبت کیا کبھی زخم لگا تو درد کی دوا زخم کا مرہم بن گیا۔ اگر پڑوسیوں سے محبت کیا تو ہمیں ہر موڑ پہ ہم طاقتور بن گئے۔ نبی سے محبت کریں گے تو صلہ کیا ہوگا؟ نبی سے محبت کریں گے تو اجر کیا ہوگا؟ نبی سے محبت کریں گے تو عطا کیا ہوگی؟ نبی سے محبت کریں گے وہ بھی زبانی نہیں، سنت رسول پہ عمل کریں گے تو نبی کی محبت حاصل ہو گئی۔ جب نبی کی محبت حاصل ہو گئی اب کیا ملے گا؟ نہ علامہ اشتیاق صاحب سے پوچھئے، نہ امام صاحب سے پوچھئے، نہ ان علماء سے پوچھئے، نہ بریلی کے تاجدار سے پوچھئے، نہ خواجہ غنی نواز سرکار سے پوچھئے، نہ غوث اعظم دستگیر سے پوچھئے، نبی سے ہی پوچھئے۔ حضور ہم اگر آپ سے محبت کریں گے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا اجر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم کو مجھ سے محبت ہو جائے گی تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ حضرات یہ ہے سنت رسول پہ عمل کرنے کی برکت ہے۔ میں آپ سے گزارش التماس کروں گا، کپڑا تو بہت لوگوں کا خراب سب ہو گیا، ٹی شرٹ پینٹ شرٹ یہ سب بہت سارا معاملہ ہے، لیکن اسلامی لباس سنت رسول کے مطابق پہنیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ لوگ تو کسی لائق نہیں ہیں۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، جھگڑا ہو گیا سب ختم، لیکن میرا نبی قسم خدا کی قبر میں کام آنے والا، حشر میں کام آنے والا، جہاں سب کی محبت دم توڑ دے میرے نبی کی محبت کام آ جائے۔ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کے سنتوں پہ عمل کریں۔ کپڑا ویسے ہی پہنے جو نبی کو پسند آ جائے۔ اپنے گھر میں بیٹیوں کا کپڑا، بیویوں کا کپڑا ڈھیلا ڈھیلا سلائیے، بالکل ڈھیلا ڈھالا، ایسا کپڑا موٹا کپڑا ہو، پتلا کپڑا نہ ہو۔ کیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسلام میں باریک کپڑا عورتوں کے لیے سخت منع ہے، موٹا کپڑا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، مرد کے لیے بھی حکم ہے عورت کے لیے بھی۔ کون بتائے گا؟ آپ ایک ایک سنت پہ عمل کریں تاکہ زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اور یہ جو ویسٹرن کلچر ہے نہیں سمجھی تو کپڑا پہنا کے ننگا کر دیا ہے، کپڑا پہنا کے ننگا کر دیا۔ اللہ کی پناہ میں تو سوچتا ہوں کیا کروں، مجبور ہوں، سمجھ گئے، اتنا پاور نہیں ہے کہ میں عمل کروں جنات کو اپنے قبضے میں کروں۔ اور جنات کبھی مجھ سے ملاقات بھی نہیں کرتا ہے، ورنہ میں اس کو کہتا دوست آ جا،
آ جا میرے قبضے میں آ جا، اور اسے میں ایک ہی کام لیتا جو عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہے، ننگے ہو کے گھوم رہی ہے، میں جنات کو سکھا دیتا، سوئی لے لو جا کے دماغ میں گھسا دو، مار کھاتا نظر راستہ چلنا دشوار ہے، ابھی شریفوں کا راستہ چلنا دشوار ہے، اسلام کی شہزادیاں ایسا بھیانک کپڑا پہنتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے چکر میں، کبھی تنہائی میں سوچے بی بی فاطمہ زہرا کیا کہیں گی، سیدہ زینب کیا کہیں گی۔ اس لیے میرے دوستو بہت ہو گیا، سرکار کی سنتوں پہ عمل کر لیں تاکہ یہاں بھی کامیابی ہو وہاں بھی کامیاب۔ سرکار کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اس نمونے کو دیکھیں، اپنی زندگی کے سوہ مسا کو صحیح کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، آمین، تندرستی عطا فرمائے، دین کا سپاہی بنائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو آئے ہیں کم بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اتنا پیسہ دے مدینے کے راہی بن جائے۔ لیکن نیت ٹھیک کر لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ پیسہ آنے کے بعد کہیے گا 2 کٹھا زمین بیچ رہا پہلے اس کو لے لو آگے سل جائیں گے، خبردار ایسا نہیں کیجئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، مسافر ہوں اللہ ضرور انشاءاللہ، امید ہے اور یقین ہے کہ ہم سبوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ میں چھوٹا آدمی، آپ لوگ بڑے لوگ، میرا لہجہ بدلتا رہتا ہے، میری گفتگو میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی، شرعی بھی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی شیئر ہیں، سنے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہو جائیے، پڑھیے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ جنازہ میں جا رہے ہیں کیا ہیں؟ مکھی کے اتنے بھیڑ منا رہے ہیں، آواز کھول کے پڑھیے۔ آپ لوگ کو ڈانٹ نہیں رہے، نہیں سمجھے، آپ لوگ کو نہیں اس طرح ہم کہہ رہے ہیں، ذرا تیور دکھانا پڑتا ہے، کوئی بدعقیدہ ہوگا نا وہ کہے گا مولوی کمزور ہے، لیکن تیور دیکھے گا تو کہے گا آہا سنی مولوی چھوٹا ہو کے ایسا تیور میں ہے، بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ لوگ ٹینشن نہیں لیجیے گا ذرا، لیکن آواز کھولیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ کلمہ شریف جو ہے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ٹھاک سے، سمجھ گئے، آواز کھول کے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہی ایک چیز بچی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کو بھی ذرا ٹھیک سے پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو، دیکھ رہے ہیں کب آواز نکلے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔